آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ متحدہ عرب امارات، پاکستان اور بھارت سمیت ایشیائی ممالک کے لیے پروازوں کا شیڈول ایک بار تبدیل کر دیا۔ کرفیو کے اوقات میں باہر آنے والوں کو ریڈارز کی مدد سے پکڑا جائے گا، جرمانے بھی ہوں گے، ابوظہبی حکومت کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی دبئی میں راحت فتح علی خان کے کنسرٹ کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات ڈاکٹر جویریہ حسین گولڈن ویزا حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ڈاکٹر بن گئیں۔ متحدہ عرب امارات عرب دنیا کے پہلے مارس پر بھیجے جانے والے خلائی مشن ہوپ کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ یمن میں سعودی اور اماراتی فوجیوں اور ایجنٹوں میں خونی جنگ۔ دبئی پولیس نے عید الاضحیٰ پر متعدد وارننگز جاری کر دیں۔ شیخ محمد کا دورہ سعودی عرب، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، ولی عہد ابوظہبی۔ متحدہ عرب امارات کرونا وائرس سے شرح اموات میں کمی، کیسز کی تعداد بھی کم ہونا شروع۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات، پاکستان اور بھارت سمیت ایشیائی ممالک کے لیے پروازوں کا شیڈول ایک بار تبدیل کر دیا۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آنے والی پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی کی ہے اور اب 21 کے بجائے 25 جولائی تک پروازوں کو معطل کیا گیا ہے۔ ان ممالک میں پچھلے 14 دنوں کے لیے جانے والوں کو بھی کسی دوسرے ملک سے سفر کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ایمریٹس ایئر لائن نے ایک صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پروازوں کی معطلی 25 جولائی تک برقرار رہے گی۔ ایمریٹس نے صارف سے کہا کہ وہ ان کی ویب سائٹ پر نظر رکھیں تاکہ وہ اپڈیٹ سے آگاہ رہیں، تاہم پروازوں کی دوبارہ شروعات کا انحصار حکومت کی اجازت پر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کرفیو کے اوقات میں باہر جانے والوں کو ریڈارز کی مدد سے پکڑا جائے گا، جرمانے بھی ہوں گے، ابوظہبی حکومت کا اعلان۔ ابوظہبی حکومت کی جانب سے آج کے روز سے رات کے وقت کے جزوی کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ روزانہ رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک 5 گھنٹوں کا کرفیو عائد ہوگا، جس دوران کسی کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابوظہبی کی حکومت نے کرفیو پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ریڈار فعال کر دیے گئے ہیں، جو نیشنل سیٹلائزیشن پروگرام کے وقت گھر سے نکلنے والے افراد کی نشاندہی کریں گے۔ ان افراد پر جرمانے بھی عائد ہوں گے۔ ابوظہبی پولیس نے کہا کہ لوگ ان 5 گھنٹوں کے دوران ہرگز گھروں سے باہر نہ نکلیں، ورنہ جرمانے بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی دبئی میں راحت فتح علی خان کے کنسرٹ کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی کے موقع پر دبئی میں بڑا میوزیکل شو ہوگا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی پر دبئی میں بڑے میوزیکل شو کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں راحت فتح علی خان سمیت دیگر گلوکار اپنے آواز کا جادو جگائیں گے۔ دبئی میں 23 جولائی کو ہونے والی قوالی نائٹس میں راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے، جبکہ 23 جولائی کے شو بالی ووڈ گانوں پر مبنی ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات، ڈاکٹر جویریہ حسین گولڈن ویزا حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ڈاکٹر بن گئیں۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکام کی جانب سے پاکستانی ڈاکٹر کو کورونا کے مریضوں کی دن رات خدمت کے اعتراف میں گولڈن ویزا جاری کیا گیا ہے۔ ابوظہبی ہیلتھ کیئر سروسز میں انٹینسیو کیئر فزیشین ڈاکٹر جویریہ حسین نے مملکت میں آنے کے صرف 3 سال بعد گولڈن ویزا حاصل کر لیا ہے۔ وہ گزشتہ سال کرونا بحران آنے کے بعد رضاکارانہ طور پر مریضوں کا علاج کرنے والے پہلے ڈاکٹروں میں شامل تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کورونا مریضوں کی اسکریننگ کرنے والوں میں شامل تھیں اور ویکسینیشن ٹرائل کا بھی حصہ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سیاح کے ابوظہبی، دبئی اور شارجہ کے ویکسینیشن سینٹرز پر کام کر رہی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات عرب دنیا کے پہلے مارس پر بھیجے جانے والے خلائی مشن ہوپ کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سال کو 1 سال بیت چکا ہے جب عرب دنیا کے پہلے دوسرے سیارے پر بھیجے جانے والے مشن کو جاپان کے تانیگا شیما اسپیس سینٹر سے اماراتی وقت کے مطابق صبح 1:58 پر 20 جولائی 2020 کو لانچ کیا گیا۔ بہت سے اماراتیوں کے لیے اس عمل کا خلاصہ عربی لفظ العمل کے طور پر کیا جاتا ہے، جسے ہوپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مشن کو پہلے 2 بار تاریخ دی گئی، لیکن خراب موسمی حالات کی وجہ سے اسے مؤخر کیا گیا، جس کے بعد اس نے بالآخر اڑان بھر لی۔ اس طرح اماراتی سائنسدانوں نے سائنسی تحقیق میں ایک نیا باب درج کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر۔ یمن میں سعودی اور اماراتی فوجیوں اور ایجنٹوں میں خونی جنگ۔
کے باخبر ذرائع نے سکتری جزیرے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجیوں اور ایجنٹوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ کے مطابق یمن کے ایک باخبر ذرائع نے بحر بند اور خلیج عدن کے نزدیک واقع سکتری جزیرے میں سعودی عرب کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات کے عسکریت بسندوں اور چھاپہ ماروں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ اس باخبر ذرائع نے عربی 21 نامی ویب سائٹ سے گفتگو میں کہا کہ 17 جولائی سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے فوجی 2018 سے اس جزیرے میں تعینات ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کے فوجی سعودی فوجیوں کو جارحہ فوجی قرار دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی پولیس نے عید الاضحیٰ پر متعدد وارننگز جاری کر دیں۔ منگل کے روز سے امارات میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ اس حوالے سے ابوظہبی پولیس نے اہم وارننگ جاری کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران سڑکوں پر خطرناک ڈرائیونگ سے باز رہیں۔ اس کے علاوہ بغیر اجازت آتش بازی پر بھی پابندی عائد ہے۔ ممنوع علاقوں میں سائیکلنگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ عید کے دوران اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، خصوصاً پبلک پارکس میں انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شیخ محمد کا دورہ سعودی عرب، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں۔ ولی عہد ابوظہبی ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان سعودی عرب کے دورہ پر ہیں۔ شیخ محمد اور اس کے وفد کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ریاض میں 1 on 1 ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک تعلقات کی نئی سطح پر لے جانے پر اتفاق ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات، کرونا وائرس سے شرح اموات میں کمی، کیسز کی تعداد بھی کم ہونا شروع۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے دو مزید افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت اور روک تھام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 1508 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 1477 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں رپورٹ ہونے والے کل کیسز کی تعداد 6,62,485، کل صحت یابیاں 6,40,248 اور اموات کی تعداد 1900 ہو گئی ہے۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,338 ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔